الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر بڑی چھوٹی تعریف کا صحیح معنوں میں حقدار ہے لا تعداد بے حساب درود و سلام آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے جنہوں نے پورا دین ہم تک پہنچایا اللہ ہمیں بھی پورا اس دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما قدریں ہماری بدل گئیں بنیادیں ہماری بدل گئیں اصل ہماری بدل گئی فکری طور پر عملی طور پر
دینی طور پر آج ہر چیز ہماری ڈاواڈول ہے۔ ہمارے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے ملک اجڑ گئے، ہماری مسجدیں ظاہراً عالی شان بن گئیں لیکن حقیقت سے خالی ہو گئیں۔ ہمارے علماء دین کو چھوڑ کر دنیا کے علماء بن گئے۔ وہ ماں ماں نہیں رہی، وہ باپ باپ نہیں رہا، وہ اولاد اولاد نہیں رہی، وہ شاگرد شاگرد نہیں رہے، وہ استاد نہیں رہے، بلکہ وہ مسلمان نہیں رہا۔ مسلمانی کا تقاضا بھول گیا۔ ظاہراً مسجدیں آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کسی کے اندر نہیں رہی۔ آج جو کچھ آپ کی اور میرے ملک میں حالات ہیں، ایک افراتفری ہے، چاہتے ہوئے بھی ملک میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ ممبر سے لڑ رہا ہے، محراب سے لڑ رہی ہے، مسجد سے جھگڑ رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ حضرات کو بھی علم ہوگا، ہندو کا ٹی وی بھی صبح صبح اپنے بھجن گاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں کے ٹی وی صبح صبح ڈانس اور تماشے میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی تماشے اور ڈانس کا نتیجہ ہے کہ ناچنے والوں کو کسی کو حضرت علی کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے اور کسی عورت کو حضرت فاطمہ کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے۔ چلیں، اللہ نے شرم دی، معافی مانگ لی گئی، لیکن جلتی پر تیل چھڑکا دوسرے ٹی وی والوں نے کہ وہ تماشے کا تماشا پھر دوسرے ٹی وی والوں نے دکھانا شروع کر دیا۔ ایک عجیب کشمکش سی ہے ذہنی طور پر۔ یہ 22 رجب کل کا جو دن گزرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی موت پر وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ سے دشمنیاں ہیں، اندھیرے میں رات میں گھروں میں بیٹھ کر مٹھائی کھائی، شکر ہوا وہ مر گئے۔ وہ رسم چلتی چلتی آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں گھس آئی، اور مسلمانوں نے بھی اس کا نام بدل کر کے 22 رجب امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، ختم دلاتے ہیں۔ مولوی ختم بھی پڑھ دیتا ہے، نہ مولوی کو دین کا پتہ ہے نہ مسلمان کو دین کا پتہ ہے۔ پنجابی زبان میں کنڈا ایک بڑا عجیب لفظ ہے۔
کسی کو گالی دینی ہو، کسی کو بد دعا دینی ہو تو لوگ کہتے ہیں اللہ کرے تیرا کونڈا ہو جائے۔ امام جعفر صادق جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ان کی پیدائش کا دن ہے نہ ان کی یہ موت کا دن ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے کی ہے اور ان کی موت 15 یا 16 رجب کی۔ نہ یہ دن حضرت علی کی موت کا ہے نہ حضرت علی کی پیدائش کا ہے، صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ موت کا دن ہے۔ اور مسلمان اس دن گھروں میں یا تو بیچاروں کو پتہ نہیں، لیکن کم از کم اس مولوی کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آتا ہے اور چوری چوری بیٹھ کر اندھیرے میں ختم پڑتا ہے اور اندھیرے میں ہی مٹھائی بانٹ دی جاتی ہے، مسلمان کھاتا پیتا ہے، اور اس کو امام جعفر صادق کے کنڈے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ابھی اسی مہینے میں غیر مسلموں کی طرف سے دیا ہوا گیا ایک دن جس کو مدر ڈے کے نام سے مسلمان بھی بناتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ماں ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، اور نہ ماں کی ممتا ایک دن کے لیے ہوتی۔ اللہ کی رحمت اور قدرت کی طرح ماں کی ممتا بھی سدا بہار اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان بھی جدھر یہ لوگ چلانا چاہتے ہیں یہ ادھر ہی چلتا جا رہا ہے اور اسی کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی اسی میں ہے، جبکہ آپ کی اور میری دوستو بنیاد ہی یہ نہیں ہے، ہماری یہ اصل ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو قرآن سنت نے کہا کہ تمہاری کامیابی چاہے قیامت کا دن آ جائے، ہر صدی، ہر سال، ہر زمانے میں تمہاری کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، بس، اور کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں تو دین نے یہ بھی سکھایا کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں، دولت کے اندر بھی کامیابی نہیں، اولاد کے اندر بھی کامیابی نہیں، بڑے دفتر، بڑی فیکٹریاں، بڑے کاروبار، ان کے اندر کامیابیاں نہیں ہماری۔ ہماری تو کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں۔ لیکن آج میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، ایک بزرگ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، بڑی دل کو لگی، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں نا، لیکن ان کی مانتے نہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کی ماننے کو تیار نہیں۔ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں لیکن ہم حضرت علی کی ماننے کو تیار نہیں۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو، اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کی ماننے کو تیار نہیں۔ جمعے کو آتے ہیں، سر دھن کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں تھوڑی دیر آتے ہیں، آنسو نکال لیے، سر دھن لیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مسجد سے نکلے، ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ وہی چیزیں آج ہماری اولادوں کے اندر آ گئی کہ آج اولاد ہماری ماننے کو تیار نہیں۔
جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے تو پھر ہماری کون مانے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول کی مانتے تھے تو دنیا کی ہر چیز ان کی بات مانتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدینے میں قحط آیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا، حتیٰ کہ اگر کوئی جانور بھی ذبح کیا جاتا تھا تو اندر سے خون کا قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا، وہ بھی بھوکے اور پیاسے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص گورنر مصر تھے، معلوم ہوا کہ مصر میں بہت غلہ ہوا ہے، تو مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ بھائی ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے مدینے میں، لہٰذا مصر سے کوئی غلہ بھیج دو۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے اونٹ غلے کے بھیجے کہ پہلا اونٹ مدینے میں تھا تو آخری اونٹ ابھی مصر میں تھا، اور یہ سفر 1 مہینے کا تھا اونٹوں کا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اونٹ پہنچے مدینے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھائی میرا دسترخوان چلے گا، جس نے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھانا ہے وہ یہاں کے کھا لے، اور جو اپنے حصے کا خشک گھر لے جانا چاہتا ہے وہ گھر لے جائے۔ اتنے میں ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا جاؤ میرے عمر کو پیغام دے دو کہ میں تو سمجھتا تھا تو بڑا عقل مند ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ تیرے پاس بھی عقل کوئی نہیں۔ صحابی نے خواب دیکھا، وہ بھی حیران و پریشان دوڑتا ہوا دربار خلافت میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لایا ہوں، فوری طور پہ ملاقات۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جوتا بھی نہیں پہنا، بھاگے ہوئے آئے کہ پیغام رسالت کیا ہے، کون بندہ ہے جو اللہ کے رسول کا پیغام لایا؟ تو باہر نکلے تو اس صحابی نے پیغام رسول سنایا کہ اللہ کے رسول نے کہا میں تو سمجھتا تھا تو بڑا عقل مند ہے، لیکن معلوم ہوا کہ تیرے پاس بھی کوئی عقل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت سن کے حیران و پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام کو بٹھایا مشورے کے لیے کہ بھائی یہ میں سمجھا نہیں پیغام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر اس وقت کو 13-14 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابن عباس کی عمر 10-11 سال تھی۔ اللہ، اور اس 10-11 سال کے بچے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میرے نہ ہوتے ہوئے کسی قرآن و حدیث کے مسئلے کی ضرورت پڑ گئی تو یہ میری امت کا مفتی ہے، اس سے پوچھ لینا۔ یا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور نے فرمایا، جو میں آگے چل کر بات کرنا چاہتا تھا آپ حضرات سے، کہ کہیں تم قرآن کے کسی مسئلے میں پھنس جاؤ تو میرے بعد میرے ابوبکر کے دروازے پہ جانا، اور اگر تمہیں میرا ابوبکر نہ ملے تو پھر ابن عباس سے پوچھنا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ 11 سال کا بچہ ہے، یہ 10 سال کا۔ 2-2.5 سالہ دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضرت عمر خلافت پہ تشریف لائے تو حضرت عمر نے اس 13-14 سالہ بچے کو اپنا مشیر بنایا، اس لیے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور یہ بھی اس وقت کچھ لوگوں نے حضرت عمر پر اعتراض بھی کیا کہ امیر المومنین آپ یہ 13-14 سال کے بچے کو ہر مجلس میں لے کے چلے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔
میں تو اس کے مشورے اور رائے پہ عمل کرتا ہوں کہ یہ بچہ کیا کہتا ہے۔ آج ہم 50-60 سال کے ہو گئے، ہمیں تو وضو اور غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اور ناراض نہ ہونا اگر ایک میں بات کہہ دوں کہ 100 مسلمانوں میں سے 98 مسلمانوں کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ 100 میں 2 ملیں گے جو کھڑے ہو کر جنازے کی دعا سنا دیں، نہیں آتی، بہت مشکل۔ ویسے اس کا دعویٰ ہوگا کہ جتنا دین کو، قرآن کو، مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا، لیکن اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں تو 100 میں سے 98 مسلمان کو نہیں پتا۔ اور اگر کسی کو پتہ بھی ہے، اس کی بیوی کو نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا۔ پہلے تو وہ بیوی بچے کو بتانے کو تیار نہیں، بتاتا بھی ہے تو بیوی آگے سے یوں کہتی ہے تیرے نالوں مینوں زیادہ پتا ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے۔ بلکہ میں دعوے سے اگر یہ بات کہوں کہ منبر پہ بیٹھنے والا ہمارا جو امام ہوتا ہے، معاف کرنا، اسے بھی نہیں پتا۔ ہمارے ملک پاکستان میں کراچی پڑھے لکھے لوگوں کا شہر شمار ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا۔ 1984، 85، 86 میں گورنمنٹ کی طرف سے میں مسجدوں اور مدارس پر سپروائزر لگا کہ پتہ کرو کہ کتنے پڑھے لکھے امام ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ کراچی جیسے شہر میں بھی 100 میں سے صرف 20 مسجدوں کے امام پڑھے لکھے نظر آئے، 80 امام ان پڑھ تھے۔ صرف اذان کہی، آواز اچھی تھی، اذان کہنے کے بعد مؤذن لگ گئے، مؤذن کے بعد تھوڑے دنوں میں امام صاحب کی چھٹی ہو گئی، مسجد کمیٹی والوں کے جوتے اٹھائے مؤذن نے، اسے امام لگا کے رکھ دیا، وہ اب امام بھی بن گیا، وہ خطیب پاکستان بھی بن گیا۔ اور گاؤں اور دیہاتوں کو تو آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ گاؤں اور دیہات میں تو امام ہوتا ہی وہی ہے جو ہمارے گاؤں کے وڈیرے کی جوتی اٹھا لے، چاہے مسئلہ اسے آتا ہے یا نہیں آتا۔ وہ آپ کی بکری گم ہو جائے، مرغی گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان کرے، کپڑے کا ڈپو لگ جائے تو مسجد میں اعلان کرے، گوشت سستا ہو جائے، سبزی ہو جائے تو مسجد میں اعلان کرے۔ ہمارا معیار یہ ہوتا ہے کہ امام کو رکھتے وقت بھی یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب تنخواہ کیا ملے گی، تو یقین جانے ہمارے ہاں تو ہے، آپ کے ہاں پتہ نہیں، کہ جی مولوی صاحب جمنا مرنا تھوڑا ہوئے گا، تنخواہ کی کرنی ہے تسی؟ جو بچہ جمے گا اس کے کان میں اذان کہنا، اس کے 10 روپے دے دیں گے، اور جو مرے گا جنازہ پڑھا دینا، جنازے کے پیسے دے دیں گے، اللہ اللہ خیر چل رہا۔ ہمارے ہاں معیار یہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ عالم کو نا آپ پسند کرتے ہیں نا، میں پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ عالم سچی بات کہے گا، سچی بات آپ کو بھی اچھی نہیں لگے گی، مجھے بھی اچھی نہیں لگے گی، آپ کو بھی اچھی نہیں لگے گی، مجھے بھی اچھی نہیں لگے گی۔ یہ آج ہمارا معیار ہے۔ خیر، بات آگے نکلی، صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس تھے یہ حضرت عمر کو مشورہ دینے والے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ اگر مدینے میں قحط آ گیا تھا تو آپ اللہ کی طرف توجہ دیتے، اللہ سے مانگتے، آپ نے ملک مصر کے گورنر سے کیوں مانگا؟ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہاں واقعی یہ میرا گناہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ فوراً وضو کر کے اللہ کے گھر سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مدینے پہ بارش برسا دو۔
تو حدیث کے اندر آتا ہے بادلوں کے اندر سے صحابہ کہتے ہیں ہم نے آواز سنی کہ مدینے پر چھم چھم بادل آئے اور بادل ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے چلو مدینے پہ برسیں کہ حضرت عمر نے آج اللہ سے ہمیں مانگا ہے، چلو آج مدینے پہ برسیں کہ آج اللہ سے حضرت عمر نے ہمیں مانگا ہے، چلو آج عمر کی دعا بن کے مدینے پہ برسنے کے لیے چلے جائیں۔ تو پھر مدینے پہ چھم چھم بارش برسی۔ میرے دوستو، ہم نے اپنی قدریں بدل دی، اللہ کی طرف توجہ جو ہماری ہونی چاہیے تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات میری چونکہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، ایک ایسے صحابی رسول ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کر دینا کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان قرآن کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولا معنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، علماء کہتے ہیں۔ عربی کے اندر میں اکیلا ہوں تو انا ہوتا ہے، نو بند کرنا یارا دیوانے جے تیرا ہی موبائل وجدہ رہے تے پھر خیر ہے، بند کرے نو چاہ کے 60 بار، اے اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ جہاں یہ ضرورت کی چیز ہے وہاں اس سے گندی اور بری چیز بھی کوئی نہیں۔ ہر انسان کو اس موبائل نے بے ادب بنا دیا، گستاخ بنا دیا، ماں باپ کا بھی بے ادب۔ بچہ ہے گھر آتا ہے سن رہا ہے، ماں بلا رہی ہو سن ہی نہیں رہا ماں کی بات، باپ بلا رہا ہے یہ کانوں سے موبائل لگا کے کھڑا ہے، باپ کا بھی گستاخ بن جاتا۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے مسجد کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، یہ کانوں پہ موبائل لگا کے کھڑا ہے، اس کا بھی گستاخ ہو جاتا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یہ کانوں میں موبائل لگا کے بیٹھا ہے، یہ قرآن کا بھی گستاخ ہو جاتا۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے، آمین زور سے کہہ دیں۔ طواف کر رہے ہیں، موبائلوں سے اپنی فوٹوਆਂ بنا رہے ہیں، روضہ پاک پر کھڑے ہیں جہاں اتنا ادب کرنا پڑتا ہے، اتنا ادب کرنا پڑتا ہے کہ تمہارے پیروں کی آواز نہ آئے، وہاں بھی ہر بندہ روضہ پاک کے پاس کھڑا ہے اور اپنی ویڈیو بنا رہا ہے موبائل فون سے۔ اتنی بے ادبی، اتنی بے ادبی، اور یہ بے ادبی انسان کو اللہ کے نبی کا گستاخ بنا دیتی۔ مسجد میں بجتا ہے، نماز کھڑی ہے، گانوں کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، موسیقی کی آواز چل رہی ہوتی ہے، ضرورت بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن میرے دوستو احتیاط کیا کرو، جب اللہ کے گھر میں آؤ تو پلیز اسے بند کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں بات کر رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے اور پیچھے فرعون کی فوج آئی اور سامنے دریا آ گیا، پیچھے فوج ہے، تو قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔
وہاں حضرت موسیٰ کے الفاظ ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم قدم کا، سانس سانس کا، ایک ایک منٹ کا، سیکنڈ کا ساتھی بنا کر اپنی زبان سے یوں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے تیرے ساتھ ہے ویسے میرے ساتھ ہے، اور جیسے میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے۔ گویا کہ صحبت نبی نے دونوں کو ایک کر دیا تھا، دونوں کو ایک کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب غار کے اندر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، تھوڑا سا سونے والے کو تو نیند آ گئی، جو گود میں لے کے بیٹھا تھا نبی کو، ذرا اس کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا۔ آپ اور میں آج بھی ماں کی گود میں سر رکھیں تو نیند آتی ہے، ذرا اس ماں کے بارے میں سوچو کہ ماں کو کتنا سکون ملتا۔ ماں کی خوشی، ماں کے سکون کی اس وقت انتہا کوئی نہیں ہوتی جب اس کی اولاد اس کی گود میں سر رکھ لے۔ وہ اپنی ہر آفت، ہر بیماری، ہر بلا بھول جاتی ہے، اور آنے والا کوئی اگر اونچا بھی بولتا ہے تو ماں اپنے ہونٹوں پہ اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اونچا مت بولو، یہ میری گود میں سر رکھ کے سو رہا ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھوں، آپ سارے ماؤں والے ہیں، آپ کو ماں کب یاد آتی ہے؟ کبھی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یا سال میں ایک ہی دن یاد آتی ہے جس دن مدر ڈے منایا جاتا ہے؟ یاد آتی ہے ماں؟ ماں یاد آتی ہے؟ آپ یقین جانیں میں تو جب فجر میں نماز کے لیے بھی اٹھتا ہوں تو ماں یاد آتی ہے کہ کیسے پیار سے وہ بلایا کرتی تھی، اٹھو نماز کے لیے۔ اب تو اس پیار سے اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے آج بھی ایک لطیفہ یاد ہے، چھوٹا سا تھا میں تو کبھی کبھی ماں کے ساتھ تراویح پڑھ لی، تو ایک دن تراویح ختم ہوئی، چھوٹا سا تھا تو وتر ابھی پڑھنے تھے، تو میں نے اپنی اماں سے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، میں پیشاب کر رہا ہوں، پیشاب کرنے چلا گیا۔ پیشاب کر کے بھاگا ہوا آیا، وضو نہیں کیا، اماں کے ساتھ وتروں میں کھڑا ہو گیا۔ تو نماز کے بعد اماں نے پوچھا وضو کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ کہ میں نے کہا کیا وتروں کے لیے بھی دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ تو کہا جو مسجد میں نے کہا مسجد میں بھی میں تو روز ایسے کرتا ہوں، جاتا ہوں پیشاب کر کے چلا آتا ہوں، باقی نماز پھر پڑھ لیتا ہوں، وضو تو دوبارہ نہیں کرتا۔ اب میری ماں نے جس تربیت سے بٹھا کر مجھے سمجھایا، مجھے آج بھی وہ شفقت، وہ محبت یاد آتی ہے نا تو آنسو نکل آتے ہیں بے ساختہ کہ ماں کیا چیز ہے دنیا میں۔ اور جب جوان بیٹا بھی ماں کی گود میں سر رکھ لے، میں جب قرآن و سنت کو پڑھتا ہوں نا، میں نے یا تو نبی کو اللہ کے سامنے دعا میں روتے دیکھا، یا میں نے اپنے پاک نبی کو اس وقت روتے دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اماں اپنی جان اللہ کو دیتی۔ یہ حدیثیں بیان کرتی، تاریخیں بیان کرتی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں پتا آپ کو یہ کون تھی؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کا بھی دودھ پیا۔
اس نے بچپن میں دائی حلیمہ کی طرح میرے پاک نبی کو پالا پوسا. وہ بیان کرتی. میرا موضوع نہیں کہ میں ماں کی طرف چلا جاؤں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی اور آپ کے ابا کب فوت ہو گئے تھے؟ زور سے بولو. پیدائش سے پہلے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں تھے کہ والد پہلے ہی چلے گئے، اور اس 6 سال کی عمر میں بھی زیادہ عرصہ تو دائی حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا. جب دائی حلیمہ پکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑنے کے لیے تشریف لائیں، تو تھوڑے دنوں کے بعد ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، سیرت کی تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں آمنہ نے ایک دن جناب عبد المطلب دادا جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے کہا کہ میں اپنے میکے مدینہ جانا چاہتی ہوں، چونکہ حضرت آمنہ کا گھر بار مدینے میں تھا، ماں باپ، اور حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی بھی مدینے میں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینے میں تھا. تو اب جب بیٹا گھر آ گیا تو اماں کے دل میں آیا کہ اس کو اپنے ننیال سے ملا لاؤں. جب سے یہ پیدا ہوا ہے ننیال گیا نہیں، اور میں بھی عبداللہ کی قبر دیکھاؤں، اس کو بھی اپنے ابا کی قبر دکھا لاؤں، یہ بھی اپنے ماموں و ماسیوں سے ملا ہے. تو جناب عبد المطلب سے اجازت مانگی تو کتابوں والے لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے یہ کہہ کر حضرت آمنہ کو جواب دے دیا کہ میرے گھر کی تو رونق یہی میرا پوتا ہے، اگر یہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میرا تو بڑھاپا برباد ہو جائے گا. ابھی تو یہ آیا ہے حلیمہ کے گھر سے، یہی تو دن ہے کہ یہ دادا کی انگلی پکڑ کے مکے کے بازار میں چلے، اور میں بھی اس کو کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے لے جاؤں کہ یہ میرے عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ میرا پوتا ہے، میں اس کے لیے کھلونے لے کے آؤں، انگلی پکڑ کے اس کو کھلاؤں مکے کی گلیوں میں، اور تو اس کو لے کے چلی. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اصرار کیا گیا تو کہا اچھا اجازت تو دیتا ہوں، لیکن 1 مہینے کے لیے جلدی واپس آ جانا کہ میں اپنے اس پوتے کے بغیر کیسے زندگی گزاروں. اور کہتے ہیں کہ جب وہ لے کے چلیں تو مکے سے باہر چھوڑنے آئے، جب تک نگاہیں پوتے کو دیکھتی رہیں جناب عبد المطلب نے اپنے پاؤں نہیں ہلائے. حضرت ام ایمن، جناب آمنہ اور اللہ کے پاک نبی کی ذات زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار ہیں، مدینے کا سفر ہوتا. مدینے پہنچے، مہینہ گزر گیا. اب یہ تینوں واپس ہوئے مکے کے لیے. راستے میں ایک مقام آیا جس کا نام ابوا. اللہ پاک نے اسرائیل کو بھیجا، جاؤ میرا اسرائیل میرے نبی کی اماں کی جان لے لو. اے اللہ میاں تو کیسا رحیم و کریم، تو رحمان و رحیم. یہ پیدا ہوئے پہلے تو نے ابا لے لیا، اب 6 سال کی عمر ہوئی تیرا آرڈر آ رہا ہے کہ اس کی اماں بھی لے لو. اللہ کہتے ہیں ہاں، میں نے اماں کو بھی لے کر اس کو پال کر پوس کر جوان بنا کر نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے دنیا والوں کو بتانا ہے. جس کو میں پالنا چاہوں اس کے سارے سہارے دنیا میں واپس لے لیتا ہوں. میرے نبی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں.
میرے نبی کے سر پہ میرا ہاتھ ہے، میں پالوں گا، جوان کروں گا، نبوت کا تاج سر پہ رکھوں۔ تاریخ یہ بات کہتی ہے، حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب وہ مقام آیا، حضرت آمنہ کی جان جانے لگی، بیٹا سینے پہ لٹایا ہوا ہے، اور رو کے کہتی ہیں میرا بیٹا تیرے کھیلنے کی عمر ہے، تیرا ابا اللہ نے پہلے لے لیا، آج میں جا رہی ہوں، تیرے لیے کھلونے کون لایا کرے گا؟ ادھر سے اللہ اپنے غیب سے آواز دے کے کہتے ہیں آمنہ اس کے کھلونے کی فکر نہ کر، یہ کھیلنا چاہے گا، آسمان کا چاند کھلونا بنا دوں گا۔ وہ اور بیٹے ہوتے ہیں جو گاڑیوں سے کھیلتے ہیں، گڑیوں سے کھیلتے ہیں، جہازوں سے کھیلتے ہیں، کاروں سے کھیلتے ہیں، کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ میرا نبی کھلونوں سے کھیلنے نہیں آیا، یہ تو چاند اور ستاروں سے کھیلنے آیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ایک دن آئے گا اس کی انگلیاں ہلیں گی، چاند ہلتا رہے گا۔ کتابوں میں آیا اس دن پاک نبی اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، جس دن ماں اللہ نے ہاتھوں سے لے لی۔ او ہانگ کانگ والو قدر کر لو، جس کے گھر میں ماں ہے سمجھ لو خدا کی رحمت اور قدرت گھر میں ہے۔ یہ ماں وہ پھول ہے جس کی خوشبو کبھی نہیں جاتی، یہ وہ پھول ہے جس کی محبت کبھی نہیں مرجھایا کرتی۔ کیسے ابو بکر صدیق گود میں لے کے بیٹھا ہوگا؟ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف چڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ پورا پاؤں نہیں لگا رہے، یہ اپنے پنجے لگا رہے ہیں، صرف پنجے لگ رہے ہیں، پورا پاؤں نہیں لگ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اللہ کے رسول خیر تو ہے نا؟ ارشاد فرمایا دشمن کے کھوجی کل آئیں گے، میرا پاؤں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں گے، میں چاہتا ہوں میرے پاؤں کے نشان نہ ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پتھر کی نوکیں پیروں میں چبھ رہی ہیں، درد ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر پیروں میں پتھر چبھ رہے ہیں پھر ابو بکر کا کندھا حاضر ہے، سوار ہو جاؤ۔ ہانگ کانگ والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کے اندر اللہ پاک جنت کے 100 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ کتنے؟ 100 جنتی اور ایک نبی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ایک جنتی میں کتنی طاقت ہے؟ دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر۔ دنیا کا 100 ایک جنتی، جنت کا 100 ایک نبی کی طاقت۔ اب تھوڑا خود حساب لگا لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کتنی طاقت رکھی تھی۔ میں اختلافات میں نہیں جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا 360 بت رکھے ہوئے ہیں جو اونچے ہیں، جہاں تک میرے نبی کا ہاتھ گیا لاٹھی سے توڑتے رہے، جو اوپر تھے ہاتھ نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں تاریخ 2 باتیں لکھتی ہے، ایک علی 9 سال کا بچہ ہے، میرے پاک نبی کا دوہترا ہے، بڑی بیٹی حضرت زینب کا بیٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، علی تو بچہ ہے میرے کندھوں پہ چڑھ انہیں توڑ کے آ۔ وہ علی جو حضرت زینب کا بیٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوا، بتوں کو توڑا۔ تاریخ والے مغالطہ کھا گئے، کسی نے کہا وہ علی نہیں تھے، یہ وہ علی تھے جو حسنین کریمین کے ابا ہیں۔
جب حضرت علی نے کہا بتوں کو توڑتے وقت یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، ہاتھوں سے توڑیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علی تیرے اندر طاقت نہیں، میرا بوجھ اٹھا جائے، میں اسی بچے کو کندھے پہ اٹھاتا ہوں، میرا بوجھ دنیا میں کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اللہ نے اسے ہی یہ طاقت دی تھی کہ غار والی رات 3 میل کا سفر نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جا۔ نبی کو اٹھانا کو آسان ہے؟ نبی جس کو اٹھائے، سمجھنا ذرا میری بات، کہو وہ بھی جنتی، اور جو نبی کو اٹھائے وہ بھی، زور سے بولو، جس کو نبی کھلائے وہ بھی بڑی قسمت والا، اور جو نبی کو کھلائے وہ بھی، زور سے بولو، نبی ہر گھر میں جاتا نہیں، نبی جس کو ہاتھوں سے بیٹھ کر کھلائے وہ علی المرتضیٰ ہے، کہو یہ بھی شان والا ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہے جو ہاتھوں سے نبی کو بیٹھ کے کھلاتا ہے، کہو وہ بھی شان والا ہے۔ حضرت علی نے سب کچھ نبی سے لیا، کہو سبحان اللہ، زور سے کہو، سب کچھ نبی سے لیا، حتیٰ کہ بیٹی بھی لی، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے سب کچھ نبی کو دیا، حتیٰ کہ بیٹی بھی نبی کو دے دی، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ بھی بڑا قسمت والا ہوتا ہے جس کو نبی دے دے، اور وہ بھی بڑا قسمت والا ہوتا ہے جو نبی کو دے دے۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر دوسرے لفظوں میں کہا گیا، جو نبی کو مارے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جس کو نبی مارے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کو مارا ہی نہیں۔ پوچھا گیا کیوں نہیں مارا؟ کہا میں مار دیتا وہ جہنمی بن جاتا۔ دشمن نے تلوار اٹھائی، چھوٹے ہوتے اسکول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا، نبی کی گردن کے پاس تلوار لے کے کہتا ہے محمد، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی زور سے کہتے ہیں اللہ۔ تلوار دشمن کے ہاتھ سے گر گئی، اب نبی کے ہاتھ میں آئی، نبی نے تلوار کو یوں لے کر اس کی طرف اچھالی نہیں، کہا اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں گے۔ کہا یہ رکھی، ہم نے معاف کیا۔ نبی نے کہا معاف کیا، وہ کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ساری زندگی نبی نے کسی کو مارا نہیں، قربان جاؤں نبی کی رحمت پر، نبی کی ذات پر، اس لیے کہ وہ جہنم میں جانے والا نہ بن جائے۔ جس نے نبی کو مارا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جس کو نبی نے مارا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جس نے نبی کو کھلایا وہ بھی جنت والا، جس کو نبی نے کھلایا۔ ذرا منظر دیکھ، اللہ کی قسم ہے ساری دنیا قربان کر دوں، حضور سو رہے ہوں گے، وہ کس طرح ماں بن کر ہے مرید، ہے شاگرد، ہے دوست، ہے بیلی، ہے یار، نبی کو گود میں لے کے بیٹھا ہے۔ اچھا ایک بات اور کہوں، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تینوں راتیں نبی سوتے رہے ہوں گے، کوئی وقت ایسا بھی آیا ہوگا نبی نے کہا ہوگا میں بیٹھتا ہوں تو میری جھولی میں سر رکھ سو جا، اس لیے کہ میرا نبی عدل و انصاف والا نبی، کہو بے شک
میرا نبی نا انصافیاں کر نہیں سکتا، میرا اللہ بھی نا انصافیاں نہیں کر سکتا۔ ہانگ کانگ والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں، اونٹنی کا سفر ہے، غلام کے ساتھ مدینے سے نکل کر شرطیں ہوتی ہیں طے، او میاں 5 میل میں سواری کروں گا، 5 میل تو مہار پکڑے گا، پھر اگرے 5 میل تو سواری کرے گا، مہار میں پکڑوں گا، منظور ہے تو چل، منظور نہیں تو جا، میں اکیلا چلا جاؤں۔ غلام ہاتھ باندھ کے کہتا ہے امیر المومنین اتنی بڑی گستاخی نہیں، کہا نہیں، یہ میرے نبی کا اصول ہے، انصاف کرنا ہے اور میرے اللہ کا قانون ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، انصاف کرنا ہے۔ معاہدے کے مطابق سفر ہوتے گئے، اللہ کی شان جب بیت المقدس قریب آیا، غلام کا نمبر سواری کا آ گیا، امیر المومنین کا نمبر مہار پکڑنے کا آ گیا۔ اب غلام عرضیں کرتا ہے امیر المومنین سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ سوار ہو جائیں، میں مہار پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں انصاف انصاف ہے، عدل عدل ہے، بیت المقدس ملے نہ ملے لیکن انصاف کے ترازو کو کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہونے دینا۔ اب جب قریب پہنچے، یہودی بھی جانتے تھے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات کے اندر بھی ہیں، ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی ہیں۔ تورات کے عالم تورات کھول کے کھڑے ہیں، وہ مہار والے کو دیکھتے ہی نہیں، وہ اسے دیکھتے ہیں جو اونٹنی پہ سوار ہے۔ میاں اسے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا کتابوں میں لکھا تھا جو اوپر بیٹھے گا وہ غلام ہوگا، جس کے ہاتھ میں مہار ہوگی وہ امیر المؤمنین ہوگا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آخر کچھ دن ایسے بھی تو آئے، کچھ وقت، کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں ایسی بھی آئی ہوں گی، آپ نے کہا ہوگا ابو بکر اب تو سر رکھ میں بیٹھتا ہوں تو سو۔ کچھ ایسا وقت بھی تو آیا ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 راتیں حضور ہی سوتے رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر دنیا کی کوئی 3 چیزیں بتا جو تجھے بہت محبوب اور پسند ہوں، تو ایک بات ان تینوں میں ابو بکر صدیق نے کہی تھی یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں، ایک بات پسند ہے، چہرہ آپ کا ہو، نظریں میری ہوں، میں دیکھتا رہوں۔ بات تو ویسے کر دی تھی، آج غار کے اندر میرے اللہ نے کہا ابو بکر تو نے ایک چیز پسند والی بتائی تھی، آج 3 راتیں 3 دن تجھے دیتا ہوں، تیرے سوا میرے نبی کو دیکھنے والا اور کوئی نہ ہو، اور کوئی نہیں ہوگا۔ کھانا بھی ابو بکر صدیق کے گھر سے آتا رہا، خبریں بھی ابو بکر صدیق کے گھر سے آتی رہیں، حالات بھی ابو بکر صدیق کے گھر سے آتے رہے، اونٹنیاں بھی سفر کے لیے ابو بکر صدیق کی آئیں۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہا تھا جب 2 اونٹنیاں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمت دوں گا۔ ابو بکر صدیق رو پڑے، عرض کی اللہ کے رسول آج آپ نے میرے مال کو اپنا مال کیوں نہیں، آج کیوں کہتے ہیں میں قیمت دوں گا؟ وقت ہوتا نا انشاءاللہ تو میں اسی پہ بات کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کیوں دی۔ حضرت عائشہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ایک دوست لکھتے ہیں کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ بھائی ماں باپ ایمان کے بعد اس دنیا میں حدیث میں آتا ہے اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت ہے۔ جس کے گھر میں یہ دولت ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے۔
اور جو ان کی خدمت کرتا ہے اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. اور جس کے گھر میں یہ دولت نہیں، اللہ کے ہاں چلی گئی، بے شک وہ اس دولت سے تو محروم ہو گیا، لیکن اگر ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس سے بڑا دولت مند بندہ کوئی نہیں. اور اگر جانے والے اس سے ناراض جاتے ہیں تو پھر اس سے بڑا محروم القسمت بندہ کوئی نہیں. میرے دوستو، زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں. آج کل قبرستان بہت جلدی آباد ہوتے جا رہے ہیں. 2-4 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے قبرستان میں قبر کی جگہ ہی کوئی نہیں رہی، کہیں بھی ہو. اتنے قبرستان آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا پتہ جو کفن ہمیں پہنایا جانا ہے وہ دکان پہ آ بھی گیا ہو. سوچ لو تھوڑا سا. کیا پتہ وہ صابن، وہ ٹکیا عطر کی آ بھی گئی ہو دکان پہ بکنے کے لیے، اور ہمارا جانے کا ٹائم آ جائے. اللہ کے لیے اس سے پہلے اللہ کے حضور توبہ طیب ہو جاؤ. اللہ جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئی معاف کرتے. اللہ جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئی معاف کرتے. آئندہ کی زندگی اپنے حکموں کے مطابق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. زور سے آمین کہیں. الہ العالمین جس دوست نے یہ درخواست کی ہے ان کے والد کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.